رزق دینے والی ذات تے اللہ دی ذات ہے۔ اگر کائنات کے اندر ہریالی کو بچانے والی کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کریم کا رب تعالی سبحان اللہ۔ ولا جذبہ وصفہ عیبہ کعبہ بیتہ خصمل، ولا جذبہ وصفہ عیبہ کعبہ بیتہ خصمل، ولا جسیمہ جسمہ جسمہ جسمہ۔ کیا کہتا ہے؟ وہ ایسی ذات ہے جس کے لیے جسم نہیں ہے، جسم سے پاک ہے۔ ولا جسیمہ جسمہ جسمہ جسمہ، ولا فریق فرقہ فرقہ، ولا فرقہ لا، ولا قسیمہ قسمہ قسمہ قسمہ۔ ثم نشهد ان سیدنا و مولانا طبیبنا و طبیب قلوبنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ توحیدی کے ساتھ اس کے محبوب کی رسالت سوری ہے۔ جب رب قرآن دے اندر نہیں اپنے محبوب کو جدا کرتا، نہ اذان بھی جدا کرتا ہے، نہ اقامت بھی جدا کرتا ہے، نہ نماز بھی جدا کرتا ہے، نہ نماز جنازہ میں پڑھنے والوں کو اپنے نام سے جدا کرتا ہے۔ جتھے بھی کھولو قرآن دیکھو، حدیث کھولو، کائنات کا کوئی بھی نظام دیکھو، اللہ دے نام دے ساتھ اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے ذکر، اللہ نے اپنے نام دے نال اپنے حبیب دا نام دا ذکر کیتا ہے۔ ثم نشهد ان سیدنا و مولانا طبیبنا و طبیب قلوبنا۔ میرے تے تواڈیاں اکھاں دی جڑی چین ہے مصطفیٰ کریم، ساڈے دلاں دی دھڑکن ہے مصطفیٰ کریم۔ ثم نشهد ان سیدنا، میں اسی گواہی دے رہے ہیں، ثم نشهد، میں کلا نہیں میں کہہ رہا، اشہد نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ثم نشهد، ہم سارے گواہی دیتے ہیں۔ ثم نشهد ان سیدنا و مولانا، میرے تے تواڈے سردار، میرے تے تواڈے آقا، میرے تے تواڈے حبیب، میرے تے تواڈے محبوب۔ ثم نشهد ان سیدنا و مولانا طبیبنا و طبیب قلوبنا، شفیعنا و شفا صدورنا، قرۃنا و قرۃ عیوننا، مطلوبنا مسحوبنا، موجودنا و مقصودنا، و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا، اجدر الحلقی جدیرنا، اشرف الحلقی اکرم الحلقی، اول الحلقی انور الحلق، اول سے لے کر آخر تک جہاں پر بھی دیکھے گا مصطفیٰ کریم نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اجدر الحلقی جدیرنا، اشرف الحلقی اکرم الحلقی، اول الحلقی انور الحلق، من الحسن والصدارت والولایت والحکایت والہدایت والعنایت والامانت والامامہ۔ ثم نشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن دی آیت وہ ہے جڑی میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک ہر آیت کی شان اعلیٰ ہے، ہر آیت کریمہ کا مفہوم اعلیٰ ہے، مگر قربان جاواں اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر کے قیامت تک حضور دے گنہگاراں دی بھی بخشش دا اعلان فرمایا۔ جڑی آیت ہے جڑی میں پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ فرماندا ہے نماز پڑھنی ہے میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ فرماندا ہے روزہ تسی رکھنا میں روزہ نہیں رکھدا، حج تسی کرنا میں حج نہیں کردا، صدقہ خیرات تسی کرنا میں نہیں کردا، اللہ فرماندا ہے ہر معاملہ تسی کرنا میں نہیں کرنا، جڑا میں کم کردا تسی نہیں کردے، جڑا تسی کردے ہو میں نہیں کردا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ نے فرمایا کائنات والو، دنیا دے اندر رہنے والو، انسانوں سنو، فرمایا کہ زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک، پہلے آسمان تو لے کے ستویں آسمان تک نورانی فرشتے ہون یا انسان ہون، اللہ فرماتا ہے ایک ایسا کام میں کرتا پیا، ایک ایسا کام میں کرتا پیا، ابھی آدم علیہ السلام بنے نہیں تھے، کائنات کو سجایا نہیں تھا، کائنات کی رنگینیاں بعد سے وجود میں نہیں آئی تھی، سورج چاند نہیں بنا تھا، صرف زمین پر پانی پانی تھا، آسمان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سے لے کر قیامت
رہا ہے۔ میرا ایمان علیو کہ درود میں بھی پڑھنا کہ میں یہ چاہنا کہ حضور دے امتی حضور دا کلمہ پڑھنے والے گنہگار بھی پڑھ دے جان کے انہوں تے اپنی رحمت برسانا۔ جبرائیل امین دی ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے کہ آپ کو لائے نا، آپ نے پوچھا جبرائیل طاقت تیری کی ہے؟ آپ نے فرمایا یا نبی اللہ طاقت بڑی ہے، ہن سننا کہ درود پڑھنے دا ثواب کتنا ہے۔ اس تو بعد جتھے بھی بیٹھو لیٹو درود پڑھنا ہے۔ اللہ دے نبی دے ایک عمل ایسا ہے درود پاک جس وقت بھی پڑھو، جس لمحے بھی پڑھو، چاہے رات کا وقت ہو، چاہے دن کا کوئی پیر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گھر میں بیٹھے ہو، چلتے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس وقت بھی درود پڑھو گے اللہ اسی وقت درود قبول فرمائے۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا جبرائیل تیری طاقت عالم کی ہے۔ جبرائیل امین فرماندے نے یا نبی اللہ میری طاقت عالم ہے، سننا میری طاقت عالم ہے یا نبی اللہ یا نبی اللہ طاقت عالم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو پائیاں خوہ وچ سٹنا چاہیا تے اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نو جدو خوہ وچ سٹنا چاہے، خوہ وچ سٹن لگے، سننا خوہ وچ سٹن لگے آپ دے بھائی، اللہ نے فرمایا جبرائیل امین جنت وچ چلنا ہے، جنت کے آس پاس ہے جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر۔ فرماتے ہیں میری سپیڈ دا عالم ہے، میری طاقت دا عالم ہے، 10 فٹاں یا 12 فٹاں ہوتے صرف یوسف علیہ السلام دا فاصلہ سی، آپ دے بھائیوں نے تکا دیتا یوسف علیہ السلام نو، فرماتے ہیں اللہ دا پیغام آیا جبرائیل میرا نبی بڑا لاڈلا نبی ہے، یوسف علیہ السلام میرا رسول ہے، زمین تے پہنچن تو پہلے، پانی تے پہنچن تو پہلے اپنا جا کے پر بچھا دے۔ جبرائیل امین فرما دے 10 فٹ دا فاصلہ یوسف علیہ السلام نے طے نہیں کیتا، 7 سمانہ تو میں زور لا کے پہنچے تے زمین تے پہلے پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم فرماتے ہیں یا نبی اللہ میری طاقت عالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دے گلے اتے چھری چلانے دا جدوں تیار کیتا نا دوسری مرتبہ، فرمایا چھری نے ہن چلنا ہے، چھری نے چلنا ہے۔ جبرائیل امین فرماندے چھری چکی، ادھر دیکھنا میری گل، ایتھوں ایتھے چھری نے آنا سی۔ جبرائیل امین فرماندے نا میں کتے سی جنت ہے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر، فرماندے نا اللہ دا حکم ہوا جبرائیل، میں نے کہا یا رب جلیل، فرمایا کہ دیکھنا اب چھری نے رکنا نہیں، میرا ابراہیم جلال میں آ چکا ہے، اب چھری نے میرے ابراہیم کا حکم ماننا ہے۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا 2 فٹ کا فاصلہ ہے، ابراہیم یہاں سے یہاں پر چھری لانا ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبرائیل امین فرماندے اللہ نے حکم فرمایا کہ جنت سے مینڈا لو اور فوراً پہنچ جو چھری اسماعیل کے حلق تک نہ پہنچے۔ جبرائیل امین فرماندے یا نبی اللہ میری طاقت عالم ہے، میں پوری طاقت لائی، پورا زور لگایا، چھری 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کیتا، جبرائیل امین پہلے پہنچ گئے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل تیری طاقت عالم؟ فرماندے نہیں یا نبی اللہ میری طاقت عالم ہے، میں درختاں دی تعداد گن سکتا، کائنات دے اندر ذرات انہاں دی تعداد گن سکتا، انساناں تو لے کے پرندیاں تک میں انہاں دی تعداد گن سکتا، جڑا قطرہ دریا میں، دریا جڑا سمندر میں گرتا ہے اس کی تعداد کو گن سکتا ہوں۔ میرے نبی کو کون بتا رہے ہیں؟ جبرائیل امین اپنی طاقت بتا رہے ہیں۔ سننا حضور نے فرمایا تیری طاقت تو بڑی طاقت ہے۔ جبرائیل امین فرماندے نے یا نبی اللہ جبرائیل دیاں ساریاں طاقتاں ایک پاسے ہون، جبرائیل دیاں ساریاں طاقتاں ایک پاسے ہون، جمال ٹون اس وقت مثال دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کا غلام چاہے جمال ٹون کی گول مسجد میں بیٹھ کر چاہے سر پہ امامہ شریف ہے یا نہیں، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، فرمایا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بزرگ ہے یا نوجوان ہے، جبرائیل امین نے فرمایا یا نبی اللہ جدو آپ دے اٹھے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، سننا آپ دی طاقت کی ہے درود پڑھنے والوں میرے نبی کے غلاموں، جبرائیل امین فرماندے جدو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے خدا دی قسم ہے یا نبی اللہ اس بندہ
زندہ نبوت آپ فرماندے اس طاقت نو میں نہیں گن سکتا جڑیاں اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے حضور بڑے مسکرائے حضور فرماندے جب ایک فرشتہ آیا نا میں نے سلام پیش کیتا نا فرمایا یا نبی اللہ سلام ہوئے سننا توجہ کرنا فرمایا یا نبی اللہ پیغام دیتا ہے اگر آپ کا کوئی غلام آپ کا نام لے کے درود پڑھ دائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے صغیرہ گناہ معاف فرمائے درود جتھے بھی ہوئے کھل کے پڑھیا کرو درود اتے پابندی نہیں ہے درود پڑھنے والا رب دے بھی قریب ہوندا ہے رب دے محبوب دے بھی قریب ہوندا ہے درود ایک ایسا عمل ہے بندہ پڑھدا رہے قبر وچ جدوں جاندا ہے گھر والے گھر نہیں پہنچدے میرا مصطفیٰ کریم پہلے شفاعت فرما درود ایک ایسا عمل ہے صلاۃ تے ساری دنیا سارا عالم ڈر جائے گا مومن ہوئے نیک ہوئے متقی ہوئے یا گنہگار ہوئے پرہیزگار ہوئے حاجی ہوئے عالم ہوئے کوئی بھی ہوئے ان صراط تے ڈر جائے گا بال تو بریک ہے تلوار تو تیز ہے سارے ڈر جان گے مگر درود پڑھنے والے پہ قربان جائیں حضور کا نام لے کر حضور پر درود پڑھنے والوں قربان جائیں حضور پر کثرت سے درود پڑھنے والا جب پل صراط پہ آئے گا ڈرے گا نہیں درود آواز دے گا مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنے والا تمہیں ڈرنا نہیں رب نے تیرے لیے فرشتوں کے پر بچھا دیے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا کریں درود ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اب نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے سرکار کی بارگاہ میں پہلے سلام پیش کریں اس کے بعد شب برات کے بارے میں بتاؤں گا سرکار کی ذات میں نہیں کائنات کے کل کائنات والوں نے حضور کے گیت گائے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کوئی بھی نبی آیا کوئی بھی رسول آیا کوئی بھی ولی آیا کوئی بھی صحابی آیا کوئی بھی عام آیا کوئی بھی خاص آیا مصطفیٰ کے نغمے گاتا آیا آدم علیہ السلام جدو آئے نا جدو لغزش ہوئی نا آپ دے کل تے آپ نے فرمایا یا اللہ معاف فرما دے کچھ عرصہ گزریا آپ دے ذہن دے اندر خیال آیا جنت وچ ایک میں نام ویکھیا سی اللہ دے نام دے نال ایک نام سی اللہ دے نام دے نال ایک نام سی او جنت دے ستوناں اُتے جنت دے درختاں دے پتیاں اُتے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ تیرا نام دے میں جاندا تیرا نام دے میں جاندا تیرے نام دے نال نام جڑا تیرے نام دے نال جڑا نام ہے یا اللہ میں اتنا ضرور جاندا جدا نام تو نے جنت کے ستونوں پہ لکھوایا ہے جس کا نام تو نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھوایا ہے جس کا نام تو نے جنت کے دروازے پہ لکھوایا ہے یا اللہ اتنا میں جانتا ہوں وہ کائنات میں سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے وہی تو سب سے زیادہ تیرا حبیب ہے یا اللہ اس محبوب کا واسطہ پیش کرتا ہوں اتنی بات کہی اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو نے میرے محبوب کا نام لے لیا ہے رب قیامت تک تو سے راضی ہو چکا ایسے نہیں کہا پیر بارش شاہ نے رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جنہ ویکھیا وہ بول دے نہیں وہ کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں تے اے تے گل کیتی ہے پیر بارش شاہ رحمت اللہ تعالی نے تے بابے بلے شاہ نے کی فرمایا رب کر دے بڈھڑے ہو گئے سارے رب دا کھوج کھرا نہ پایا رب تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے پر بلے شاہ رب انہوں ملتا جڑا حضور تو تنمن مارے میں کہ سانو اپنے وڈے دس گئے سانو بزرگ دس دیں ایک گل جو میں کیتی ہے تے غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ تعالی فرمایا کی فرمایا آپ نے کمال کی بات فرمائی آپ نے فرمایا تن میرا جے کنگھی ہووے توجہ کرنا تن میرا جے کنگھی ہووے میں زلف محبوب دی ماما فرمایا
کہ پوش میرے دی بن جاوے. پوش کیا ہے؟ یہ کھال ہے، یہ گوشت ہے. آپ فرماندے تے پوش میرے دی بن جاوے جتی تے میں یار دے پیری آواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں. غلام فریدا جے مل جاوے سونا تے میں رو رو حال سناواں. یہ تے گل کیتی ہے غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے. تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے کمال کی بات فرمائی. فرمایا کہ حضور کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی، حضور کی شان سمجھ نہیں آ سکتی. اور جس کا نام کا شان سمجھ نہ آئے تو ذات مصطفیٰ کیسے سمجھ آئے گی. آپ فرماندے ہیں یوسف علیہ السلام دے جانا لے 3 مہینے خلقت رجی بے کے یوسف کے نانی. یہ بات کیا ہے؟ اس کا پس منظر آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام دے دور میں قحط سالی پڑ گئی. ایک دن دی لوگ بھوکے ہو گئے، جانور مرن لگ گئے. فرمایا یا اللہ میری قوم دے جانور مرن لگ گئے، قوم بھوکی ہو گئی. توجہ کرنا، آواز آئی یوسف علیہ السلام انہوں اکٹھا کر، سارے انہوں اکٹھا کر اعلان کر دے ایک جگہ پہ ہو جائے. یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے. اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کو نقاب اٹھانا. یوسف علیہ السلام اپنے پردہ کر کے چلتے سی، چہرے پہ پردہ کرتے سی نقاب. آپ نے فرمایا اپنا نقاب اٹھانا. جب تو نقاب اٹھائے گا 3 مہینے انہیں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. آپ نے بولایا تو کرنا. انہیں فرمایا میاں صاحب یہ شان ہے یوسف علیہ السلام دی. 3 مہینے یوسف علیہ السلام کو دیکھیا تے نہ بھوک رہی نہ پیاس رہی. قربان جائے میاں بخش رحمت اللہ تعالیٰ دے. آپ نے فرمایا سن میرے نبی دی شان کی ہے. فرمایا 3 مہینے خلقت رجی بے کے یوسف کے نانی پر جنہ محمد عربی ڈنٹھا رج کے دوئے جہانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، آپ نے تو کمال کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے اشعار بیان کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے حضور کی شان سمجھ نہیں آ سکتی. ساری زندگی حضور کی شان سمجھتے سمجھتے انسان کی زندگیاں گزر جاتی ہے، بلکہ اپنی شان بندہ بڑھا لیتا ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، تمام مقاصد فکر والے مانتے ہیں. جس مرضی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا بندہ بڑا عاشق رسول سے، بندہ بڑا عاشق رسول سی. تو قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا کہ حضور سے وفا کر جا، حضور سے محبت کر جا، حضور سے عشق کر جا، حضور سے ایسی لگن کر، ایسی وفا کر، ایسی محبت کر. خدا کی قسم ہے ادھر بھی پورا جہان تیرا ہے، ادھر بھی ساری کائنات تیری ہے. ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی تو پھر سنیں. آپ نے فرمایا دنیا والوں سنو، زمین و زمان تمہارے لیے. ایک نہیں آیا حضور کی باتیں کرنے کے لیے. فرمایا کہ ایک حضور دی امتی نہیں، فرمایا کمال کی بات کر دی. فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی تمہارے لیے. کسی نے کہا نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے قیامت والے دن کو قائم کرنے کا. ایک ہی سبب ہے، ایک ہی سبب ہے، حضور کی شان دکھائی جانی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ کیسی شان محبوبی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سبز جوڑا پا کے کھڑے ہوں گے، اپنی اولاد نو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے مقدرہ کا ناز کریے. میں تو تسی آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، جنمی جنم بھی جا رہے ہیں، جنتی جنت بھی جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام جو دیکھ رہے نا، ایک بندہ حضور دا امتی فرشتے پکڑ کے نا کسیڑ کے نا جہنم وال لے کے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام میرے تے تواڈے لاجپال نبی نو آواز دین گے، فرمان گے
یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دا امتی ہے، آپ دا کلمہ گوئے، انہوں فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے جنت پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن سنو کی منظر ہوئے گا جب حضور کو دسیا نا نبی کریم علیہ السلام کو جہنم دوزخیوں کو دیکھ کر، گنہگاروں کو دیکھ کر 70 ہزار رسوں سے اس جہنم کو بندھا ہوگا، کئی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں رسے ہوں گے، مگر گنہگاروں کو دیکھ کر ان کی طرف آئے گی دوڑ کر، مگر میرے نبی کریم علیہ السلام کو جب آواز دیں گے نا حضور نہیں فرمائیں گے سننا کہ کوئی بات نہیں، ایک جا رہا تو کوئی بات نہیں ہے، ایک جہنم میں جا رہا تو کوئی بات نہیں، حضور جلدی جلدی چلیں گے، دیکھنا میری طرف، حضور جلدی جلدی چلیں گے، جدھر جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے حضور جہنم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، حضور فرمائیں گے چھوڑ دے، تجھے پتہ نہیں یہ کلمہ کس کا پڑھنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم، آپ فرمائیں گے اللہ کی حکم ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا دنیا میں محبوب کل قیامت کے دن جدھر جدھر تیری انگلی جاتی جائے گی ان کو میں جنت عطا کرتا جاؤں گا۔ اب حضور نے جب بات کہی حضور فرماتے ہیں اس کو واپس لو، میدان میں واپس لو، اس کے اعمال تولے جائیں، جب دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گنہگار بندہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، کم نیکیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک مبارک کاغذ اٹھائیں گے، ترازو پہ ایسے رکھ دیں گے، اب نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، جب وزنی ہو جائے گا نا آواز آئے گی اس کی نیکیاں تو زیادہ ہے، اس کو جنم کی بجائے جنت میں جا سکتا، بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ اب جنت کی طرف آئے گا نا، جنت کی طرف نہیں جائے گا، رک جائے گا، حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ کر کہے گا کتنا حسین چہرہ ہے، اتنا حسین چمکدار چہرہ ہے کہ خدا کی قسم ہے اس سے پہلے حسین چہرہ اللہ نے نہ بنایا ہے، نہ آج سے پہلے، نہ آج تک، نہ قیامت تک، نہ جنت میں جانے تک کوئی بنائے گا۔ کتنا حسین چہرے والے تو کون ہے؟ حضور مسکرا کے فرمائیں گے ابھی پہچانتا نہیں ہے، ابھی تجھے پہچان نہیں آئی، میں ہی تو تیرا نبی ہوں، میں ہی تو تیرا رسول ہوں، جس پر دنیا میں تو نے محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پڑھا تھا، وہی درود میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آج وزن کا، اعمال کا جب سلسلہ چلا ہے وہ درود میرے پاس ہے، وہی درود تو میں نے رکھا ہے، تو اللہ نے اس کے صدقے جنت عطا فرما دی، اس کے صدقے اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ ایسا نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کلیم و نجیب مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و مسیح ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ تے گل اعلیٰ حضرت نے کی تھی تے علامہ اقبال نے کڑی گل کی تھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا چلیا حضور دن ذات دا جب ذکر ہوئے نا صرف اتنا سوچ لینا، حضور کا جب نام نامی اسم گرامی کوئی لے رہا ہو تو صرف اتنا سوچنا کہ حضور کے نام کی شان جو ہے اس کا کیا بلند و بالا مقام ہے۔ فرمایا کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، حضور کے نام، فرمایا کہ حضور کی ذات براول مرا سمجھ نہیں آ سکتی، فرمایا حضور کے نام کی شان یہ ہے تجھے سکون آ جائے گا، تجھے لذت آ جائے گا، تجھے راحت آ جائے گی، تجھے خود سکون آ جائے گا۔ حضور کا ہم امتی ہیں، حضور کا نام یہ ہے تو حضور کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے طہر و بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی تو نہیں آتا گا۔ اگر ایک کمال کی بات فرمائی خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، فرمایا صرف اتنا دیکھ لینا، اتنا دیکھ لینا، آسمان کی طرف دیکھ کر بغیر ستون کے بنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب وجہ سمجھ نہ آئے تو صرف اتنا دیکھ لینا، علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھ لینا، علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا بغیر ستون کے رب نے آسمان کے کیوں کھڑا کیا ہے۔ فرمایا خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے تو نام مصطفیٰ کی وجہ سے کھڑا ہو۔ خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے مسلمان کون کون سا گناہ نہیں کر رہا، کون کون سا ظلم نہیں کر رہا؟ پہلی قوموں کے ظلم ہمارے اندر آئے، پہلی قوموں کے جرم ہمارے اندر آئے، پھر آپ
رب تبارک و تعالیٰ فردن فردن تو ہمیں وصیت ہو رہی ہے، نصیحت بھی ہو رہی ہے، مگر مشترکہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ شکلیں کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ آسمان سے خون کیوں نہیں گر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کلندر لاہوری نے فرمایا ایک ہی وجہ ہے، وہ نام مصطفیٰ کی وجہ ہے۔ بے شک بے شک نبض ہستی تبش ہوا اسی نام سے ہے۔ دشت میں، کسار میں، میدان میں، بحر میں، موج کی آغوش اور طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں سبحان اللہ۔ یہ گل کی علامہ اقبال نے تے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی، جیسے بھائی نے فرمایا جدو حضور کا دیدار نصیب ہویا نا، آپ نے قیامت تک لوگوں کو بتلا دیا، قیامت تک لوگوں کو دکھا دیا، فرمایا حضور کا نام لینے والے سنو، حضور کی شان یہ ہے، اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، کیا کہا؟ اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ حضور کا دیدار ہوا نا، یہ نہیں کہا حضور کا چہرہ بڑا حسین ہے، حضور کا چہرہ بہت حسین ہے، فرمایا صرف حضور کا نہیں، اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان کو سب جاننا پڑے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک نہیں، سارا جہان، سارے جہان کا حسن ملا دیا جائے پھر بھی مصطفیٰ کا حسن اعلیٰ ہوگا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام سے اتنی وفا کر کے جانا ہے آپ نے، اتنی وفا کر کے جانا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ادھر ادھر کی بات نہیں سننی۔ کوئی پوچھے کیا یار تو نے قبر میں کام آنا ہے؟ نہیں۔ میدان محشر میں کام آنا ہے، پل صراط پہ کام آنا ہے، کہاں پہ کام آنا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کون سے جا کمینیا اس محبوب کے نال محبت نہ کریں جس محبوب نے ہر جگہ کام آنا۔ تو آخر میں یہ جو راگ ہے جس کے سلسلے میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سنیے اس کی فضیلت، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایسے نہیں بیٹھے۔ جنتیوں کا وظیفہ پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جنتیوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا پتہ کی معنی ہے؟ اللہ پاک ہے کل قیامت والے دن حضور کا فرمان ہے جڑا ایک بار سبحان اللہ کہندا ہے نا، اللہ جنت میں جتنا بڑا درخت لگا دیندا ہے، اتنا بڑا درخت لگا دیندا ہے، عربی نسل دا اعلیٰ نسل دا گھوڑا 500 سال اس درخت سے گزرنا چاہے، اس کے سائے سے نکلنا چاہے، حضور فرماتے ہیں تواڈے ایک مرتبہ سبحان اللہ کے کہنے پر اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے پھر بھی اس کے سائے کے نیچے نہیں نکل سکتا۔ اور میں بھی کسی بھی جنت بھی اگر باغ بنانا چاہتے ہو نا، سبحان اللہ زیادہ پڑے گا۔ میں بیان کر لیتا ہوں، چلتے پھرتے سبحان اللہ، جتنی باری زیادہ پڑھو گے جنت بھی جتنے زیادہ باغ بٹا، جتنی باری زیادہ پڑھو گے جنت بھی درخت لگتے جان گے، لگتے جان گے، لگتے جان گے، لگتے جان گے۔ تو میرے بھائیو سنیں، آج کی رات کی فضیلت کیا ہے؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا، آج کی رات میں دیکھیا حضور کو اپنے بستر تے نہ پایا، آپ فرما دیا میں حضور کے پیچھے چلی تے حضور میں ویکھیا ایک مقام تے، جڑا مقام ہے جنہ مدینہ المنورہ ویکھیا، جنہ نہیں ویکھیا اللہ انہوں نے وکھائے جنت البقیع۔ کیڑا مقام ہے؟ جنت البقیع، جنتیاں دا ٹھکانہ۔ ہم عائشہ فرماندی نے حضور آسمان وال منہ کر کے انج ویکھ رہے سی، آسمان وال حضور دا مبارک چہرہ، کی حضور دا مبارک چہرہ آسمان وال۔ ہم عائشہ فرماندی ہیں جدوں میں بھی کول بیٹھی نا، حضور نے میرے وال ویکھیا، فرمایا کی سمجھنی عائشہ اللہ دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا؟ ہم عائشہ فرماندی ہیں حضور نے فرمایا جڑا جملہ سنو، حضور نے جنت البقیع دے وچ کھڑے ہو کے آسمان وال منہ کر کے فرمایا عائشہ تو نہیں جان دی اج شبان المعظم دی 15ویں رات ہے، آج دی رات شبان المعظم دی کیڑی رات ہے؟ 15ویں رات۔ ہم عائشہ فرماندی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ تو نہیں جان دی آج شبان دی 15ویں رات ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان اتے نزول اجلال فرماتا ہے، انوار و تجلیات ڈائریکٹ اپنی مخلوق پہ برسا رہا ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں آج کی رات اللہ کا انعام یہ ہے فَيَغْفِرْ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ حضور فرماتے ہیں بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعدادوں کے برابر آج کی رات اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما رہا ہے۔
فرمایا بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت زیادہ ان کے پاس بکریاں تھیں. حضور فرماتے ہیں آج دی رات دے صدقے اللہ انہوں نے بالاں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرما رہے ہیں. بخشش گھر بہ کے نہیں ہوئے گی نا، گھر بہ کے بخشش نہیں ہوئے گی. آج دی رات حضور فرماتے ہیں اللہ سبحان نے دنیا تے کی اعلان کر رہا ہوندا ہے. سنو پہلا لفظ آسمان دنیا تے پہلے آسمان تے نزول اجلال فرما کے اللہ فرما رہا ہوندا ہے کوئی معافی مانگنے والا. پہلا لفظ یہ ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو آج معاف کر. معافی کہاں ملتی ہے؟ بستر پہ لیٹ کر معافی نہیں ملتی، اس کی بارگاہ میں آ کر رونے سے معافی ملتی ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر قرآن پڑھنے سے معافی ملتی ہے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے سے معافی ملتی ہے، اس کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرنے سے معافی ملتی ہے، اس کی بارگاہ میں گناہوں پر شرمندہ ہونے سے معافی ملتی ہے. آج کی رات اللہ آواز دے رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول فرماؤں. اگلا جملہ جڑا میرا بھائی بزرگ دوست دیکھتا ہے نا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تنگ دستی ہے فاقے نا. حضور فرماتے ہیں آج دی رات اللہ ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اس سے رزق عطا کرو. بتا کہ میں تنگ دست ہاں گھر تان کے ستیا ہوئے تنگ دستی دور سے نہیں ہوتے نا. ایک حضور کے درود پڑھنا شروع کر دیو، استغفار کرنا شروع کر دیو، اللہ کو دعا مانگنا شروع کر دیو. آج کی رات جہاں تک دستی دے معاملے میں اللہ کو دعا مانگے گا اللہ کو مسیح رزق عطا فرما دے گا. اب سنیں دو کام ہیں. ایک حضور آج کی رات کو جنت البقیع میں گئے، قبرستان میں جانا حضور کی سنت آج کی رات کو. اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں قبرستان قریب ہے اپنی ماں اور والدین کی یا والد صاحب کی قبر پہ لازمی جائیں، بڑا ثواب ہے. حدیث کے اندر مفہوم ہے صرف ٹک ٹکی باندھ کے اپنی ماں یا پیو دی قبر نو ویکھنا، جڑے زندے انہوں دی خدمت کرنا. سبحان اللہ وہ تو بڑا مقام ہے نا یار. پیو نو جی کر کے بلانا ابا جان تہاڈا حکم سر متھے اتنا لفظ کہہ دینا تسی نہیں جانتے اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے. باہر اسی جی کردے ہاں تے والدین دی تو بلان اتھے غصہ پارا ہی ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے شیطان نہیں چاہتا کہ تمہیں ایک مقبول حج دا ثواب ملے. شیطان نہیں چاہتا. پیو کہ پتر گل سن ابا سن لینا قرآن دے اندر اوفن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو اتنی آواز بلند نہیں کرنی، اف نہیں کرنا، پیو نو جھڑکنا نہیں، ماں نو جھڑکنا نہیں. اللہ نے فرمایا ایک گل کرنی ہے تو بولے تے تیرے پیو نو بھی تیری ماں نو بھی دل وچ ٹھنڈ پے جائے. وقل لہما قولا کریما. اللہ فرماتا ہے نرم گل کرے گا، نرم گل کرنی ہے. پیو دا چہرہ ویکھ کے ماں دا چہرہ ویکھ کے جدوں نرم گل کرے گا اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت نازل فرمائے گا. کائنات دے اندر پتر ہوے جاہل سننا، پتر ہوے بے عقل، پتر ہوے سمجھدار نہ، پتر ہوے بے علم بھی نہ ہوے، کائنات دے اندر اپنی ماں تے پیو دا تابعدار ہوے. یہ نظام قدرت ہے جڑا اپنے ماں باپ دا تابعدار ہوے گا اللہ اتھے بھی کامیابی عطا فرمائے گا اتھے بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دین آیا دین آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. جنہ دے والدین حیات نہ اگر چاہتے ہو دنیا تے سکھی ہونا اپنے پیو تے ماں نوں راضی کرو. دولت بھی ویکھو تھوڑی ہوے گی مگر برکت والی ہوے. بے شک اگر زیادہ بھی دولت چاہتے ہو ماں باپ دی خدمت کرو. جڑا سکون چاہتا ہے بندہ کہتا سکون نہیں ہے تے اپنے ماں باپ زندہ انہاں نوں راضی کرو، انہاں دی دل دیاں گلاں منو. اللہ تواڈے اوتے اپنا کرم نازل فرمائے. ہن جڑی میں حدیث دسنا چاہنا
ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਸਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ। हजूर फरमाते जड़ा चाहता माँ के प्यो नहीं है, परदेश गुजरिया या अगे पिछे वक्त गुजर गया, खिदमत नहीं कर सकिया, ये उन्होंने वास्ते गल है जिन्हों के हयात को सुन लें, सारी जिंदगी याशियां करके प्यो की खिदमत नहीं की, माँ की खिदमत की नहीं, उन्होंने वास्ते नहीं, जिन्होंने वास्ते क्यों जिन्होंने टाइम नहीं मिले, माँ भी चली गई या प्यो भी चला गया। सुनो हजूर फरमाते जाके अपनी माँ की ते प्यो की कबर नूं वेखो, अपनी माँ की ते प्यो की कबर नूं वेखो। मनसारा कब्र बवैही वहदहु फी कुल्ली जुमुअतिन गुफिर लहु कुतिबा बिर्रन। हजूर फरमाते हैं देखना जुमे वाले दिन पढ़ना कुछ नहीं, पढ़ने का मसला के दुआ मंगने का इस तो क्या मरला है सुनना। हजूर फरमाते हैं टिक टिकी बांधे अपनी माँ की कब्र नूं वेख, अपने प्यो की कब्र नूं वेख, माँ ते प्यो कब्र के अंदर मना मिट्टियां दे थल्ले। हजूर फरमाते हैं तू अपनी माँ की कब्र नूं वेखता जाएगा, अपने प्यो की कब्र नूं वेखता जाएगा, जितनी देर वेखता जाएगा उतनी देर रब ने की अता फरमांदा जाएगा। ओ मुसलमाना सोच ले सही, कब्र नूं वेख, प्यो नहीं नजर आ रहा, मां नजर नहीं आ रही, मिट्टी नजर आ रही, प्यो नजर आंदा नहीं आंदा कब्र दे थल्ले, मां नजर आंदी है नहीं कब्र दे थल्ले। हजूर फरमाते हैं जितनी देर वेखदा जाएगा फरिश्ते उतनी देर नेकियां लिखते जाएंगे। सुभान अल्लाह। जिन्हां दा प्यो याद ते मां याद ते उन्हां दी नेकियां दा की आलम होवेगा, अगर वो खिदमत करनगे उन्हां दी नेकियां दा की आलम होवेगा। हजूर फरमाते ना मां दे कदमां थल्ले जन्नत, मां दे कदमां थल्ले जन्नत। ये नहीं करना कि मां दी गल मन के प्यो दी तौहीन नहीं करनी, ऐ भी गल सुन लेना, ऐ माशरे दे अंदर भी बड़ा बेकार है कि मां दी गल मन के प्यो नूं इज्जत ना देना। सुनना हजूर फरमाते कि हजूर फरमाते मां दे कदमां थल्ले जन्नत, मां दे कदमां थल्ले जन्नत। हुण मैं गल समझाने वास्ते एक मिसाल देना, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे शहर में या लाहौर में या जमाल टाउन में एक बंदे ने 2-4 अरब लगा के, करोड़ों की बात नहीं, 2-4 अरब लगा के इतनी हसीन कोठी बनाई है, इतनी खूबसूरत महल तैयार किया है, इतना खूबसूरत बनाया है, चारों तरफ देखो हसीन महल है, हसीन दरो दीवार है, मगर उन्हें दरवाजा नहीं रखा। तो के अलावा साहब कारी साहब हाफिज साहब एक किहड़ी गल कीती है, कायनात के अंदर उस तो ज्यादा सियाना तो बंदा ही कोई, अरबा रुपये ला के कोठी बना दी है, दरवाजा नहीं रखा, अरबा लैके आखिर सारे इंजीनियर को जाके मशवरा लो, वो यार इतने पैसे ला देते नहीं, कोठी बना दी है, दरवाजा नहीं रखा, वो अकल दे आंदे कोठी के अंदर नहीं जाना, दीवार फलांग के जाना, कोठी को देखने के लिए दरवाजा जरूरी है। तो सुनना माँ जन्नत है, मगर जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी का फरमान है कि जन्नत के दरवाजे को अल्लाह ने बाप को बनाया है, बाप का अदब करेगा तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। जन्नत का दरवाजा कौन है? बाप है। जन्नत का दरवाजा ये नहीं दुनिया के फलांग जाएंगे, जन्नत की दरवाजे वो जन्नत की दरो दीवार है, मेरे रब ने बनाई है, वो फलांग नहीं सकते। अगर जन्नत से गुजरना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो बाप को अल्लाह के नबी ने फरमाया दरवाजा है, बाप की कदर करो, बाप की कदर करो, बाप का एहतराम करोगे जन्नत का दरवाजा तुम्हें मिल जाएगा। अब सुनिए अगली बात, आज की रात की फजीलत। आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, क्या वजह है, क्या वजह इतनी देर बैठने की? अब सुने ईसा रूहुल्लाह ने क्यों कहा था या अल्लाह हजूर को उम्मती बनाना, काश कि मैं भी हजूर का उम्मती होता,
اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. آپ عیسیٰ علیہ السلام حضور کا امتی بن کر آئیں گے. سنیں کون سا مقام تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رات میں نکلے, دیکھا ایک حسین پتھر, بڑا خوبصورت پتھر. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ بڑا سونا پتھر ہے, اتنا حسین پتھر تو نے بنایا. آواز آئی میرے عیسیٰ روح اللہ اس تو بھی حسین گل نہ میں تینوں دساں, سبحان اللہ, اس تو بھی حسین منظر نہ دساں, نظارہ نہ دکھاواں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ دکھا دے, تیری شان کریمی ہے تو دکھا دے. اب عیسیٰ علیہ السلام پتھر کے قریب گئے. اللہ فرماتا ہے پتھر کے قریب کھڑا ہو جا میرے عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اتنا خوبصورت پتھر ویکھ کے نا پتھر دے کول کھڑے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام پتھر نو ویکھ رہے ہیں, پتھر اللہ دے حکم نال دو ٹکڑے تقسیم ہو گئے. سبحان اللہ, ایسے تقسیم ہوا, ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. جیسے میرے نبی کی شان آپ نے سنی ہے نا, حضور نے مکہ کی گلیوں میں حضور کی انگلی کی طاقت سمجھ نہیں آ سکتی تو حضور کے وجود کی طاقت سے کیسے سمجھ آئے گی. حضور نے مکہ کی گلیوں میں انگلی کو اٹھایا, اتنی طاقت والی انگلی تھی کہ آسمان پر چودنی کا چاند چمکنے والا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر دو ٹکڑے ہیں, اندر ایک سفید داڑھی والا بابا بزرگ اللہ دا ذکر کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, انگور کھا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا حسین چہرے والا بابا, اتنا خوبصورت بابا, نہ تو وہ غیبت کر رہا ہے, نہ چغل خوری کر رہا ہے, نہ کوئی گناہ کر رہا ہے. اس کی زبان پر اگر ہے تو اللہ کی تسبیحات ہے, کہیں سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کسی جگہ پہ الحمدللہ کہہ رہا ہے, کہیں اللہ اکبر کہہ رہا ہے, اللہ کی تسبیحات بیان کر رہا ہے. ان گل میری آخری ہے مگر آج کی رات کی برکت انہوں سمجھ آ جائے گی. گل سننا, یہ گل سنو گے تو تھوڑا دل کرے گا رات پوری عبادت کرتے رہو گے انشاءاللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا یا اللہ بڑا حسین بابا ہے, بڑا حسین بزرگ ہے, اس کی عبادت کے اندر خشوع بھی ہے, اس کی عبادت کے اندر خضوع بھی ہے, اس کی عبادت کے اندر محبت بھی ہے, اس کی عبادت کے اندر لگن بھی ہے, اس کی عبادت کے اندر عشق بھی ہے, اس کی عبادت کے اندر پیار بھی ہے. یا اللہ اتنے خشوع خضوع محبت عشق والی عبادت کرنے والا, اس سے افضل تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, اس سے افضل تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے سے ہی نا کتنے سال تو عبادت کر رہے, پوچھتے سے ہی میرے اس بندے کو لوں کہ پتھر کے اندر بیٹھ کے کتنے سال سے عبادت کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہاں پر کتنے سال سے عبادت کر رہے ہو. اب سنیں آگے سے بابے نے کہا اللہ کے نبی یہاں پر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. کتنے سال تم, کتنے سال تم, 4 سال نہیں 400 سال, 4 صدیوں. کسی کی عمر نہیں ہے, حضور کی امت میں کسی کی عمر نہیں ہے اتنی. 400 سال سے 4 صدیوں سے عبادت کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اور سبحان اللہ کہا, فرمایا 400 سال سے عبادت کر رہا ہے. پھر یقین آ گیا, فرمایا پھر اس سے افضل تو ہو ہی نہیں سکتا اتنی عبادت کرنے والا. اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا تھا حضور کا امتی بنانا, اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اتنی بات کہی, آواز آئی اے میرے عیسیٰ روح اللہ میرا آخر الزمان نبی آئے گا, میرا آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ آئے گا, اس کے امتی, اس کے کلمہ پڑھنے والے, اس کے محبت کرنے والے, اس کے چاہنے والے, اس سے عشق کرنے والے, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے. شبان المعظم کی رات, آج کی رات شبان المعظم کی 15ویں رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت نفل, صرف 2 رکعت نفل محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, عشق کے ساتھ, پیار کے ساتھ پڑھیں گے تو انہیں 400 سالہ عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے. کیا فرمایا اس کے امتی شبان المعظم کی آج کی رات کو صرف 2 رکعت نفل, کتنے, صرف 2 رکعت نفل اس بابے دی
400 سالہ عبادت تو بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں. یہ اپنے مقدرن دے ناز نہ کریے، ناز نہ کریے. کسی نے کہا کمال کی بات کہی، کسی نے کمال کی مٹھے مرے قرآن دے پھول سارے تیری شان جانا مٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا رات دنے شور ڈٹھا. اللہ والے نے گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا. سبحان اللہ. آخر تے میں گل بابے غلام فرید کی سنا کے اجازت چاہنا. آپ نے فرمایا عشق والے جاگتے ہیں، اللہ نال محبت کرنے والے جاگتے ہیں. جنہوں اللہ نال محبت نہیں ہے، حضور دے نال محبت نہیں، وہ ستے ہیں ویکھ لو اور ستے ہیں. انہوں کو پتہ لگے گا میدان محشر وچ قبر وچ پتہ لگے گا. آپ فرماندے ایک رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا. غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے ایک رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی. فرماندے ایک جاگدا چور بھی سن اتے، ایک جاگدا چور بھی سن اتے، دوجا جاگدا پہرے دار راتی. آپ فرماندے کمال دی بات، آپ فرماندے ایک جاگدا عشق دی مرض والا. یہ فرماندے ایک جاگدا عشق دی مرض والا. میں اور آپ اللہ کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کی محبت ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی محبت ہے تو رات کے 11 بج کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیہ کر کے آئے ہیں. محبت ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. سبحان اللہ کہیے اگلی بات کریں. ایک جاگدا عشق دی مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی. غلام فریدہ، غلام فریدہ سارے سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار راتی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام اور اس کے بعد آپ کے